बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, जो मनाजिर अभी आपने देखे ये पाकिस्तान की असेंबली के हैं, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना चौथा बजट पेश किया और इस बजट पेश करने के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों ने डेस्क थम्पिंग भी की और विफाकी वजीर खजाना उनको आज वहां पे एक रोटी भी पेश की गई एहसन इकबाल की जानिब से, और दूसरी जानिब हमने देखा कुछ चूड़ियां भी फेंकी गई वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पे चूड़ियां भी उछाली गई अपोजिशन जमातों की जानिब से। लेकिन आज तो बजट पेश कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस बजट में आम और गरीब आदमी को क्या मिला? क्या आज जो बजट पेश हुआ 2011, क्या इससे आम आदमी के मसाइल कम होंगे या नहीं, या उनके घरों में भी खुशहाली के चिराग जो हैं वो जलेंगे? क्योंकि इस बजट में बहुत बुलंद बांग किस्म के दावे तो किए गए हैं और कल इक्तसादी सर्वे में भी हुकूमत ने इस बात को माना कि महंगाई बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और जो कर्जे हैं बैरूनी कर्जे उनमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं आम आदमी के मसाइल की, एक आम आदमी पाकिस्तान का आम शहरी जिसकी रोजाना उजरत जिस एक मजदूर भी कहा जाता है 150 रुपए है और ये आबादी का 40% है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के जो एक और आम मजदूर जिसकी रोजाना की उजरत 300 रुपए है और पाकिस्तान में उनकी तादाद 30% के करीब है, और 150 और 300 रुपए दिहाड़ीदार जो मजदूरों जिनका हमने जिक्र किया पाकिस्तान की आबादी का 70% हैं, उनके आम हालात में इस बजट से तब्दीली होगी या नहीं होगी, और क्या उनके लिए आलू दाल रोटी क्या इनके भाव में कमी होगी या नहीं होगी, उनके हालात में किस किस्म की तब्दीली आ सकती है इस बजट में। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं हमारे जो उमरा हैं जो हमारे हुक्मरान हैं उनके बजट जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस उनके बजट में जो है मुंजमद कर दिए गए और उनके तकरीबन कहा गया इस बजट में 95 करोड़ प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट है और जो प्रेसिडेंट हाउस है उनका बजट 55 करोड़ है, तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ के करीब ये जो बजट के फिगर्स हैं ये दोनों प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बनते हैं। बार बार हम एक ही सवाल कर रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के हालात में किस हद तक तब्दीली होगी, इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आम आदमी जिनका आम आदमी पाकिस्तान के आम शहरी उनका हम जिक्र करें, उनके कुछ साउंड बाइट सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये सब कुछ हम नहीं होगा, हम पहले भी बहुत लुटे हुए हैं। मुझे नहीं लग रहा आवाम को इस दफा इस बजट में भी कुछ मिले। जो आता है अपनी अपनी जेबें भरता है और चला जाता है। हमें तो बजट से कोई जो है रिलीफ नहीं मिलता है। हर चीज महंगा हो गया तो बजट आने से क्या फर्क पड़ता है आवाम को। लोगों का भी ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को। इतनी महंगाई करते गवर्नमेंट गरीब आदमी ने जीना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है इस बजट के आने के बाद वो मजीद बढ़ जाए। कीमतें बढ़ती ही हैं, कभी कि ये नहीं हुआ किसी चीज की कमी हुई हो। टैक्स लगा लेंगे, पेट्रोल महंगा सारा साल करते रहेंगे, आज कुछ बना लिया है कल को कुछ और चीजें बढ़ जाएंगी, गरीब आदमी की तनख्वाह उतनी ही रहेगी। कफन रह गया आवाम के पास, वो भी उतारना चाहते हैं उतार लें। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी बजट के हवाले से अल्फाज का गोरख धंधा या आम आदमी के हालात में तब्दीली, और ये बजट आम आदमी के लिए क्या लेके आया, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आप सब तशरीफ रखते हैं शेख रोहेल असफर साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा भी हैं। मारवी मेमन साहिबा में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीन से आपका ताल्लुक है। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। हुकूमत से तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आज हुकूमत में खासी आप लोगों ने हार्ड हिटिंग किस्म की वहां पे बैशिंग भी की आप लोगों ने और डेस्क थम्पिंग भी की। ये बजट क्या लेकर आया आम आदमी के लिए? हम टेक्निकल डिबेट में नहीं जा रहे, आम आदमी के लिए क्या लेकर आया ये बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शुरू में मेरे ख्याल में खुद ही आम आदमी के तअस्सुरात थे, जो जज्बात थे वो आपने सुना दिए। मेरा नुक्ता नज़र इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है इस बजट के हवाले से। बजट में जैसे आपने फरमाया कि ये सिर्फ एक गोरख धंधा होता है और इसमें अदाद शुमार होते हैं, इसमें 3,800 कुछ अरब का ये है बजट, उसमें से 1,000 अरब तो आप दे देंगे अपने सूद के हवाले से वापस, ठीक है। उसमें से बाकी जो बचेगा उसमें से आप दिफा पे भी खर्च करेंगे और आपकी अपनी हुकूमत के अखराजात। तर हकीकत ये बजट सिर्फ बनाया जाता है हुकूमत के अपने अखराजात को और अपने वो जो इनके अपने मामलात उनको चलाने के लिए। इस बजट से आम आदमी को फर्क तो इसलिए नहीं पड़ता कि इसमें आप मुझे कोई एक ऐसा नुक्ता दिखा दीजिए, पूरे बजट में कोई ऐसा नुक्ता दिखा दीजिए कि आम आदमी का जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें इन्होंने ड्यूटीज कम कर दी हो, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें उसमें इन्होंने कमी वाक़ कर दी हो, डीजल जिससे कि सारी चीजें बढ़ती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो सारी डीजल से चलती है ना, डीजल पे कर दीजिए, पेट्रोल आप महंगा कर लीजिए, चलिए लोग अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, डीजल जो आम ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उस पर कम कर दीजिए,
مطلب اس سے آپ دیکھ لیں کوئی کسی قسم کا کوئی پبلک جس میں آپ خود کہہ رہی تھی بالکل عام آدمی 150 روپے جس کی اجرت ہے اور ایک جس کی اجرت 300 روپے ہے 80% سے زیادہ یہ لوگ بنتے ہیں. 80% سے زیادہ لوگوں کے لیے اگر کوئی مراحت اس میں ہیں یا آپ ایسا کریں کہ 8,000 یا 9,000 یا 6,000 لینے والا جو شخص ہے اس کے لیے آپ نے کیا کر رہے ہیں. آپ اس بجٹ میں اس بجٹ آئے یا نہ آئے, بجٹ بنے یا نہ بنے, اس کو تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا حکومت کو جنہوں نے چلانا ہے, جنہوں نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, جنہوں نے اپنے معاملات کو سلجھانا. مجھے اب اس میں اعداد و شمار تو اتنا نہیں پتا, لیکن اس میں آپ دیکھ لیں, اگر غور کر لیں تھوڑا سا, تو جیسے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں اور مراحت بڑھی ہیں, اور جیسے وزیر اعظم ہاؤس کی مراحت اور اس کے وہ معاملات بڑے ہیں جو صدر کے بڑے ہیں, تو اس میں لا محالہ ایک عام آدمی, جو عام آدمی ہمیں ووٹ دیتا ہے, اس کو پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے میرے خیال میں اس بجٹ کو صرف یہاں تک ہی رکھیں, محدود رکھیں, اس سے آگے ہم نہ جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ زیادہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں آپ کو کچھ ملے گا نہیں, صرف فیکٹس اینڈ فگرز ہی ہیں پھر. لیکن آپ نے شور تو بہت زیادہ بجایا, اس لیے اسمبلی میں شاید آپ لوگوں نے بہت زیادہ ڈیسک تھمپنگ کی. اس میں یہ تھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ بجٹ کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ؟ ملک کے انتظام کے لیے, ملک کے عوام کے لیے, مطلب اسی لیے بنا رہے ہیں. اور اگر ملک کے عوام اور ملک آپ کا اس نج پہ پہنچ گیا جہاں پہ اب خدا نہ خواستہ اب ایک اور دھکا لگنے والی بات ہے, تو پھر پہلے آپ وہ باتیں ٹھیک کر لیجئے جو آپ نے وعدے کیے ہیں, جو آپ نے کام ٹھیک کرنے والے کام کرنے والے, کیونکہ اس وقت آپ کا وہ ہے نہیں بحث کا وہ نقطہ. لیکن ہم اپوزیشن سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک بالکل آپ اپنی جگہ بھی آپ کہنے بجائے, اپوزیشن نے آج جس طریقے سے ڈیسک بجائے, آپ لوگوں کو چوڑیاں پیش کی تحفے کے طور پہ, آپ لوگوں کو روٹی پیش کی گئی تحفے کے طور پہ, اور کہا گیا کہ آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں اور عام آدمی کو روزگار مہیا کرنے میں یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے میں آپ کی حکومت ناکام ہو چکی. کیا آپ اس چیز کو مان رہی ہیں آج جو آج کا بجٹ تک کہا جا رہا ہے کہ ناکام ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اس گورنمنٹ کا چوتھا بجٹ ہے, تو ناکام کی تو میرے خیال میں اگر اپوزیشن کہنا چاہے ان کی اپنی مرضی, اپوزیشن بہت کچھ کہتی ہے تو یہ بھی کہہ دے, ناکام کی تو بات نہیں ہے. لیکن ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا ہے کہ انڈر دا پریویلنگ سرکمسٹانسز پوسٹ فلڈ اور جو پاکستان کے آج حالات ہیں, جو ہماری پریشرائزڈ اکانومی ہے, جو ملک میں ہو رہے ہیں, کہیں اور دنیا میں اتنی پریشرائزڈ اکانومی اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ہٹ لسٹ پر ہے دہشت گردی کے. اس کے دوران میں ہم نے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے دوران آپ نے بجٹ پیش بھی کیا, کہا جا رہا ہے 5,027 ارب کا نقصان ہوا ہے دہشت گردی کی جنگ میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 855 سیلاب میں آپ کے چلے گئے. لیکن 4 سالوں میں عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان میں کمی ہوئی, ہمیں تو لگ رہا ہے ان میں بے تحاشا ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیویلیوشن آف پاور, سارے جو سروسز ہیں, جو ہیلتھ, ایجوکیشن, جو پبلک کو ہماری پاورٹی لیول کے نیچے جو صوبوں کو چلی گئی, وہ تو صوبوں کو جی چلی گئی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ اس سے عام آدمی کا پیٹ بھرے گا. ابھی لے رہے ہیں 430 ارب اور آپ صرف 300 ارب مرکز میں لے رہی ہیں فار دا میجر منسٹریز. جو پبلک سروسز ہیں, جو عوام کے جو مسائل ہیں, وہ تو صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں, اس لیے تاکہ ہم ڈیلیور اچھا کر سکیں اور غریب انسان کو فیسلٹیز صوبے بہتر دے سکیں. یہ تو سب سے بڑا انقلاب تو یہاں پر پاکستان میں آیا. چلیے یہ انقلاب آ گیا, لیکن یوٹیلیٹی سٹورز آپ نے اپنے پاس کیوں رکھے, مرکز نے اپنے پاس کیوں رکھے, وفاق نے اپنے پاس کیوں رکھے؟ ہم نے اس لیے رکھے کہ 18th اور 19th امینڈمنٹ کے تحت چل رہے ہیں, جو یہ سگنیٹری ہے ادھر یہ اٹھا لیتے یہ بات کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی صوبوں میں منتقل کر دیں, ہم بالکل منتقل کر دیتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ میں آج پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, لیکن جو مظاہرہ آج پارلیمنٹ میں ہوا, میرے خیال میں کوئی ممبر جو پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا اس کو اس تقریر کی سمجھ نہیں آئی جو وزیر خزانہ نے پیش کی. تو کیا یہ ہمارا سیریسنس, اس کا مطلب عوام کو سمجھ بھی نہیں آئی نا, عوام کو سمجھ نہیں آئی, تو بجٹ ڈاکومنٹ آ جاتا ہے اور اس پہ آپ چلے جاتے ہیں. جو پریس گیلری میں بیٹھے تھے آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں, ہم نے تو اس سے پہلے لیک کر دی کہ یہ اتنا آپ نے بجٹ میں یہ بنا دیا گیا, اس میں یہ اضافہ کر دیا گیا. واٹ از دا سیریسنس آف, ایک منٹ روہیل صاحب, واٹ از دا سیریسنس آف دا میٹر؟ یہ سیریسنس ہے آپ عوام کے پیسوں پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں آپ اپوزیشن کرنے, آپ ووٹ نہ دیں, آپ احتجاج, لیکن
لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں چوڑیاں دے اور کہیں یہ روٹی جو ہے، روٹی تو انہوں نے پکی پکائی روکی، اور جو سکیمز تو ہے یہ تو پروونشل پنجاب کے ساتھ سکیمز ہے، لیکن یہ دن یہ پاکستان میں جب ان کو ساری پارٹیز ایک طرف ان کو چیخ رہی ہے کہ پلیز شو سائن آف نیشنل سولیڈیرٹی، دس از سائن آف نیشنل سولیڈیرٹی، اگر آج آپ چوڑیاں پیش کر رہے ہیں، میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ بجٹ سن لیتے، آپ بجٹ سن لیتے، اس کے بعد آپ نیشنل سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں، آپ نے 4 سال شو کی میرے خیال سے، ممبرز ہونے کا مظاہرہ دیتے 3 سال 3 مہینے نیشنل سولیڈیرٹی، اور پھر اتنے تانے اور اتنی باتیں سنی ہم لوگوں نے صرف اس حکومت کی خاطر، صرف اس لیے کہ آپ کبھی تو کچھ درست ہو جائے، آپ درست کرنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ وزیر خزانہ تقریر فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوڑ کے دوسرے صاحب بیٹھے ہیں جن پہ اربوں کا الزام ہے اور ثابت ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت چلانے کے طریقے، یعنی کہ اندازہ کیجئے کہ حج جیسے مقدس فریضے کو بھی نہیں چھوڑا، اگر اس پہ نشاندہی کرنا یا اس کی بات کرنا اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ غلطی ہم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے واپس لوگوں کے پاس جانا ہے۔ آپ کہتی ہیں آپ کا بجٹ سن لیتے ہیں، ہم سنتے تین بجٹ سنے ہم نے، بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، اور پھر جو ہمارے پاس ان پٹ تھی ہم نے اس میں دی، لیکن اب لوگ بھی ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے جو بجٹ سن لیتے ہیں اس بجٹ میں آپ ہمارے لیے کیا برات ہیں؟ آج ہر سڑک پہ کھڑا، دیکھیں جذباتی تقریر آپ جتنی مرضی کریں، آپ نے ایک بات سمجھنی نہیں ہے، جو بات آپ کے فائدے کی ہوگی وہ آپ مان لیں گے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا، ہم نے احتجاج اس لیے کیا ہے کہ بجٹ آپ پیش کریں، لیکن پیش کرنے سے پہلے آپ پاکستان کے متعلق بھی سوچ لیں۔ جو آپ نے 4 دن پہلے بات آپ کرتی ہیں اسمبلی کی، اسمبلی میں جو آپ نے مشترکہ قرارداد پاس کی اس کا آپ نے کیا حشر کیا آپ کے ساتھ؟ تو پھر اس کا مطلب اس اسمبلی میں مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ آسما سمجھتا ہوں، ذاتی رائے ان کی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں واقعی یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس میں گناہگار بھی سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے، کولیشن حکومت ہے، ان کیمرہ سیکشن ہوا، اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی نا۔ جب یہی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہاں کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ان لوگوں نے ساری الزام، ساری برائی آپ کے کھاتے میں پھینک دی اور آپ خاموش ہو کے ڈیسک پہ جاتے رہے، یعنی کہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ وہ سارا جاتی دوا، سارا گند آپ کی جھولی میں چھوڑ گئے، اور آپ کو پھر سمجھ نہیں آیا آپ ڈیسک پہ جا رہے ہیں۔ آسمان یہ ڈیسک پہ جا رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے، اور وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے، آپ تعریفیں کر رہے تھے، جیسے سوتنے دیتی ہیں نا تانے، وہ ویسے کر رہے تھے۔ تو اس اسمبلی میں آپ کا بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ یہ میں تو ویسے معاف کیجئے میں اٹھ کے چلا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے وہ چلے بھی گئے، اس لیے جلدی پروگرام میں بھی آ کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ کیوں اپوزیشن آپ سے ناراض ہے، اتحادی آپ سے ناراض ہیں، بجٹ آپ عوام دوست نہیں بنا سکتے؟ ناراضگی ہماری ذاتی نہیں ہے، کوئی جواب دینے کا موقع دیں، بجٹ آپ عوام دوست نہیں بنا سکتے، عوام کو آپ کچھ دے نہیں سکتے۔ عوام دو، ایک منٹ، یہ چوتھا بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا۔ ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو اعتراض ہے سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر، پارلیمنٹ میں تو صاف راستہ ہے جی، آپ ان کو ڈیسیٹ کر دیں، ان کو اپوزیشن میں لے آئے، آپ خود آ جائے، یہ تو عوامی ووٹ ہے، عوامی مینڈیٹ ہے۔ اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ تو یہ قصور تو آپ کا ہے کہ شاید عوام آپ کو پسند نہیں کرتی، یہی بات ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ادھر عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے 4 سال ہو گئے، انہی کے پاس مینڈیٹ ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کے مینڈیٹ تو چھین نہیں رہے آپ سے، ہم تو آپ کی راستہ درست کر رہے ہیں، آپ پیپل پارٹی کو ڈائریکشن میں بٹھا دیں، وہ آپ کی ڈائریکشن درست کر رہے ہیں، وہ آپ کی ڈائریکشن درست کر رہے ہیں، آپ تو عام آدمی کی بات پارٹی ہو گئے، آپ بٹھا دیں ہمیں اپوزیشن میں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ راستہ دکھانے کے لیے راستہ ایک عام آدمی کے لیے آپ کے گھر میں کبھی اے سی شاید بند نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں شاید کبھی بجلی نہیں گئی ہوگی، آپ کو کبھی کھانے کے لیے کوئی تنگی نہیں ہوئی ہوگی، خوبصورت گاڑیوں میں آتے ہیں لوگ، بات کر رہے ہیں۔ عام آدمی کے پاس تو نوالا نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس۔ عام آدمی کے پاس اگلے الیکشن میں آپ کو اس کی تصویر چھوٹی سی نظر آئے گی۔ عام آدمی کے پاس آج بہت مسائل ہیں، مشکلات ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے،
है, हम इन चीजों को तस्लीम करते हैं, हमने कभी नहीं लेकिन कहा उनको खुदा ना देगा खास्ता। कौन? तस्लीम करना अलग बात, उनको देना अलग हमने बात है। कहा कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हमने जो जॉब्स चलिए मैं आपको यहाँ पे भी मैं निशानदेही कर देता हूँ, मैं निशानदेही कर देता हूँ। असल बात यह है, फुकदान है एक फुकदान, ये शायद इनको समझ आ जाए ये बात। फुकदान है सिर्फ इरादे का और नियत का और उस पे सबसे बड़ा फैसलों का। आप बिल्कुल आप दोनों तैयार कर लें, आपकी लीडरशिप तैयार कर लें। मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरा सुन लें, अगर सुन लें, मैं सुन लें मेरी बात, आपकी लीडरशिप अपना पैसा बहुत सारे मसाइल मैं आपको ये भी आप किया बड़े एहतराम के साथ, इनका पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं इन्हीं की बात करने लगा हूं, फैसलों की बात करने लगा हूं। जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसला किया था, इनसे ये पूछेंगे ये पीपल्स पार्टी है, जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो को ये इल्म था कि ये मैं जो फैसला करने जा रहा हूं मुझे इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया। बेनजीर भुट्टो ने, आज देखें जरा मैं कितनी जीरक खातून थी वो, लाहौर जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाई तो उन्होंने 2 ऐलान किए थे। आसमान देख लीजिए, उठा लीजिए अपनी फोटोज और देख लीजिए, 2 ऐलान किए थे। एक उन्होंने कहा ये मेरा चीफ जस्टिस है और दूसरा उन्होंने एनआरओ को पकड़ के वहां फाड़ दिया, मैं एनआरओ को नहीं मानती। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक आप ब्रेक लेनी है। मारवी आ गई, मारवी ने हमें ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप जवाब भी देंगी। मारवी मेमन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी बजट पे, आम आदमी के हालात में तब्दीली हुई या नहीं हुई। मारवी मेमन साहिबा ने रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदन से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। आपने भी बजट का वो पेज फाड़ा जिसमें अखराजात में इजाफा हुआ, प्रेसिडेंट हाउस एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस के। बेसिकली सिंबॉलिकली अगर इन्होंने कुछ भी कम करना था तो अपने अखराजात तो कम करते, उसको बढ़ा दिया है। चाहे वो 484 मिलियन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से लेके 546 मिलियन पे चले गए एंड प्रेसिडेंशियल अखराजात 427 मिलियन से 482 मिलियन तक चले गए। इशू ये नहीं है कि वो कितने बड़े, इशू ये कि सिंबॉलिकली तो कम कर देते ना। वो फाड़ के मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में दिया, जब यही वो सिंबॉलिकली नहीं सही तो उन्होंने कुछ कहा आगे से आपने जब फाड़ के उनके हाथ में दिया? शॉक्ड के मैंने फाड़ के उनके हाथ में दिया, फिर मैंने एहतजाज किया। इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि इस बजट में 225 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज जो हैं कट हो गई हैं। मतलब जो गरीब, हमें तो गरीब से फिक्र है, अमीर की सिचुएशन की फिक्र नहीं, हमें गरीब से फिक्र है। गरीब के लिए आपने 200-250 तक की बिलियन अरब की सब्सिडीज काट दी तो इफेक्ट होगा। सेकंड, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं फ्रॉम 1.052 टू 1.3 बिलियन, राइट? उसमें होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको थोड़ी इकोनॉमी का पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको हिट करते हैं। वो उसमें वो नहीं देखते कि जी गरीब को लगेगा या जो आप मसनूआत जो भी खरीदेंगे उसमें से वो टैक्स लगेगा, तो उसमें गरीब वापस पैसा। अब तीसरी चीज 2.4% जब किसी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट उसका हाल हो जाए तो उसमें ग्रोथ तो नहीं है। जब उसमें ग्रोथ नहीं है तो जॉब्स नहीं है, जब जॉब्स नहीं है महंगाई है, महंगाई है जॉब्स नहीं है, महंगाई है जॉब्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर लोग पिसेंगे। ना कोई रेगुलराइजेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एनपीआईडब्ल्यू, बात करते हैं पानी की कि पानी के लिए इतना कुछ, जब आपने एनपीआईडब्ल्यू के सारे मुलाजमीन को ही आउट कर दिया, जो लोग आपका पानी बचाते हैं, 2 लार्ज डैम वर्थ ऑफ पानी वो बचाते हैं, उनको आपने आउट कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स की रेगुलराइजेशन आपने नहीं की, आपकी पूरी वैक्सीनेशन, हेल्थ की कौन से आपने बजट्स बढ़ाए? हेल्थ के बजट्स कट किए हैं। वो कह रहे सूबों को चले गए, 18th अमेंडमेंट के बाद ये चीजें सारी सूबों को चले गई। हेल्थ पे जो है एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हमें देखनी पड़ेंगी। मेन क्या मसले आ रहे हैं? मेन मसले ये आ रहे हैं कि जब आप जो है प्रोड्यूसर और जो खर्च करता है उसके पर फोकस करेंगे और मिडिल मैन को आपने माफ कर दिया है, तो मिडिल मैन नहीं, आम आदमी को क्या दिया? क्योंकि आपकी बात है, सब पूरे पाकिस्तानी आवाम सुन रहे हैं। आम आदमी को क्या मिला? उनको उनकी जुबान में अगर आप समझा दें कि क्या मिला? बिल्कुल, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी क्योंकि सब्सिडीज कट हो गई हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इसलिए सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 14% पे वो है, 40% इसका जो है फूड बास्केट में आता है। तो जब आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई हो गई है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो स्टैगफ्लेशन वाली इकोनॉमी की सिचुएशन होगी, तो आम आदमी को ना महंगाई मिलेगी, उसको महंगाई मिलेगी और उसको जॉब नहीं मिलेंगी और आप उसको ग्रोथ भी नहीं दे सकते। तो फिर आपने क्या तोहफा दिया है? मतलब आपने क्या दिया? क्या? और डिफेंस, और लेट मी जस्ट रैप अप अ लिटिल बिट कि एज फार एज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न, वो किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं हो सकेंगे, वो कट होते रहेंगे क्योंकि उसकी रीजन
ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیفیسٹ کی جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, آپ لوگ ریونیوز نہیں میٹ کر پائیں گے. ریونیوز نئی سڑکیں نہیں بنیں گی, اسکولز نہیں بنیں گے, ہاسپٹلز نہیں بنیں گے. نمبر آیا ہے ریونیو پروجیکٹس, وہ لاسٹ ٹائم بھی مس ہوا تھا ریونیو جنریشن پہ. اس دفعہ واپس ریونیو جنریشن 2.4 ٹریلین کا جو ہے وہ مس ہوگا. مشینری کی امپورٹس کم ہو گئی, را مٹیریل کی امپورٹس کم ہو گئی, کیپیسٹی ٹو جنریٹ جابس کم ہو گئی ہے. ڈیفیسٹ جو ہے بڑھے گا, بڑا ہے, خسارہ ہی خسارہ, عام آدمی کو کچھ نہیں. کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ڈیٹ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے, فار ایگزامپل ڈیٹ انٹرسٹ پیمنٹ 750 بلین کی ہے, اس میں سے جو ہے ٹوٹل ڈیٹ جو ہے روپیز 11 ٹریلین پہ ہے. اس کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے, وہ آپ نے دینے ہی دینے ہیں. جب آپ کو وہ دینے ہی دینے ہیں تو پھر عوام کے لیے کیا عوام کے لیے. چلے میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں, کیونکہ الفاظ آپ بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں ٹیکنیکل, وہ کیونکہ لوگ سنتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں. میں نے تو دو چیزیں کہی نا, مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی, جابس نہیں کریٹ ہوں گی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اسکول نہیں بنیں گے, آپ کے سڑکیں نہیں بنیں گی, ہاسپٹلز نہیں بنیں گے, کیونکہ وہاں تو کٹوتی آپ نے کر دی, اور عام پھر بندے کے لیے پھر مہنگائی کا ایک تحفہ آ گیا اس میں. دیکھیں آسما, ہم نے تو پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ماروی کہہ رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اتنا ووٹ لے کر آئی ہے, اینڈ دس از دا تھرڈ ٹائم وی آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ, تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا ڈیلیور کرنا ہے اور کیا نہیں ڈیلیور کرنا. لیکن وائی اف وی وانٹ ٹو میک اے پولیٹیکل ڈیبیٹ, الگ چیز ہے, ریالٹی کو فیس کرنا ایک الگ چیز ہے. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ ہم پوسٹ فلڈ اور پھر یہ جو حالات میں جو ہم نے بجٹ پیش کیا, وی نو کہ سارے جو ایشوز ادھر ہمارے پاس ٹیبل پر ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جابس نہیں کریٹ کیے. چلیں یہ چیزیں وہ جو ہم نے فلڈ میں آ گیا ملک میں, جیسے پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس کا جو بجٹ ہے, یہ چیزیں تو ہم نے صوبے کو منتقل ہوگی. ٹھیک ہے, آلریڈی جہاں پر ہم انکریز کر سکتے تھے گورنمنٹ ملازمین وہ آپ نے 15% کر دیا. چلیں آپ نے 15% کر دیا, مہنگائی 400 گنا اضافہ ہوگا, تنخواہیں 15% بلین ہم نے انجیکٹ کیا ہے رورل اکانومی میں. ٹھیک ہے, جہاں پر ہم کر سکتے تھے وی ہیو آلریڈی. ابھی ماشاءاللہ ایگریکلچر 1.2%, اگر اتنی انجیکشن کی ہے تو پھر ایگریکلچر کیسے 1.2% پہ بیٹھا ہے. 430 ارب ہم نے دیے ہیں اور 300 ہم نے. ساری باتیں آپ کی, ٹھیک ہے, ساری باتیں. رہی بات پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ میں, پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس ایگریکلچر گروتھ ریٹ ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے, تو چلا گیا. پریزیڈنٹ ہاؤس بلین کی انجیکشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کٹوتی کر دیتے, اس کے اخراجات میں آپ کمی کر دیتے. دیکھیں جتنا ہم کر سکتے تھے, لیکن انڈر جو انفلیشن ہے, جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں, تو اس کے لیے بجٹ وہاں بڑھانا ضروری تھا. اچھا, غریب انسان چینی اپنی چائے میں ڈالتا ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہے, 2 خواتین بول رہی ہیں. کیا غریب انسان چائے میں چینی ڈالتا ہے یا نہیں؟ کیا غریب انسان کو چائے میں چینی پینے کا حق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, ضرور ہے. تو جب آپ نے 8% FED ڈال دی ہے چائے کی چینی پہ, تو پھر آپ نے کیا آٹے کی بات کریں, ہم ریئل چیزوں کی بات کرتے ہیں. آٹے کی کیا پرائس ہے؟ آٹے کی پرائس 12 روپیز پر کلو سے لے کے 35 روپیز سے جا چکی ہے. سو واٹ آر وی ڈسکسنگ؟ آخری بات کریں گے, مجھے بریک پہ جانی ہے, چیزوں کے بارے میں کر رہے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ ڈائمنڈز, دس از بالکل. آپ بولیں, آپ بولیں, میں اتنی دیر سے آپ سے کیا بات کریں. میں وہی آپ سے, میں نے اپنی ایک بات درمیان میں چھوڑی تھی, جہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ سارے فقدان ہیں ارادوں کا اور فیصلوں کا. اب فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ. اب جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے, اپنے یہاں کے ملک کی جو آپ کے سورسز ہیں اس سے آپ نے حاصل کرنا ہے, تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب دیکھیے, ایران نے آپ کو گیس فراہم کی, وکی لیکس میں آ گیا کہ آپ نے کہا کہ جی امریکہ نے آپ سے کہا کہ ایران سے گیس مت. میں وہی آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو ایک اچھی اور بہتر زندگی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. گیس کا انہوں نے کہا بجلی آپ ہم سے لے لیجئے. 2 چیزیں یہ ہو گئی. تیسرا, اب آپ نے اپنے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کو تھر کول میں اس کا انچارج بنا دیا, اس کمیشن کا انچارج بنا کے بٹھا دیا. وہ پچھلے 1.5 سال سے چیخ رہا ہے. آپ نے رینٹل پاور لگا لیا, آپ نے اس کو مہیا نہیں کیے فنڈز, تاکہ وہاں سے دیکھیں, وہاں سے اگر آپ کی انرجی ملے گی, وہاں سے آپ کو گیسز ملیں گی, وہاں سے آپ کو ڈیزل ملے گا, جس میں آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا ڈیزل کا, اور سستا ملے گا آپ کو. لیکن بات آقا ہمارے ناراض ہو جائیں گے جس سے ہم پیسہ لیتے ہیں. اور پلاننگ, شیخ صاحب بات کریں, بات ویژن اور پلاننگ کی ہے. یہ پلاننگ کون کرے گا؟ اور نیت اگر ٹھیک ہوگی تو راستہ خود ہی بنے گا. اور کیا حکومت کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اس پہ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ آیا اور عوام کے لیے کیا لے کر آیا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بہت زیادہ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے. جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، عام لوگ ہیں، سب لوگوں نے اس بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا. دیکھیے آسما، پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریلسٹ، سب سے بڑا مسئلہ تو اس ملک میں یہ ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو آنے کا. مجھے بتائیں، میرے ساتھ یہ دونوں بیٹھے ہیں کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور تو آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ، آج جی ایس ٹی آیا، ساری سیاسی پارٹیوں نے اس کو اپوز کر دیا. اسے اس لیے کہ غریب آدمی کو اس سے نقصان تھا. جب تک کہ اس ملک کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا تو یہ خسارے اور یہ ڈیفیسٹ جو ہیں یہ کہاں سے چلیں آپ اصلاحات کا آغاز کریں، ٹیکس میں اصلاحات کریں. ٹھیک ہے، میں دوسری بات آپ کو بجلی کی ابھی خیبر پختونخوا، سوری اسما، آپ ہی کا صوبہ ہے، میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی. آپ کے جو ساری کے سارے جو وہاں کے جو کمیونٹی ہے اس نے سب نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک فائنینشیل پیکج دیا گیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، اس کو کٹ کر دیا گیا ہے. وہ وہی صوبہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ سب سے زیادہ وہی صوبہ افیکٹ ہوا ہے وار آن ٹیرر میں. اسما کو سب سے اچھا پتا ہے، اسما وہیں کی ہے. اب اس صوبے میں جب اتنی زیادہ وار آن ٹیرر کے افیکٹ آئے، روز سوسائڈ بامنگ، روز بزنس میں نقصان، روز مارکیٹس بند، روز بجلی کی وجہ سے نقصان. میں ان سے خود سے مل کے آئی ہوں چیمبر والوں سے. تو اب انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ ان کو کوئی ایسے مطلب ریجیکٹڈ بیس آن کہ ان کو پیکج جو تھا اکنامک گروتھ سٹیمولس پیکج جو ایک کے پی کو مل رہا تھا پہلے، وہ کٹ کر دیے. آپ نے جب پیکجز ہی کٹ کر دیے کسی صوبے کے لیے تو وہ صوبہ نکلے گا کیسے؟ اپنی عذاب سے، ایک عذاب میں وہ صوبہ پھنسا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالیں گے؟ مجھے ماروی پلیز، یہ بڑی اچھی بات ماروی نے کی، میں یہ نہیں کہتی کہ جو مسائل ہے وہ پاکستان پہ میرے خیال میں ٹاپ پرائیورٹی پر ہے. لیکن پیکج کیوں کٹ کیا؟ پیکج جو ہم نے آئی ڈی پیز کے وقت پہ جو ڈیلیور کیا ان کو، اور بس ساتھ میں ان کے جو پولیس کے ہم نے اور ایف سی کے ان کو جو ہم نے ایکسٹرا فنڈنگ کی گورنمنٹ نے ہم نے کیے ہیں. لیکن پیکیجز بعض جگہ پر کٹ ہوئی کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا. یہی تو حکومت بار بار کہہ رہی ہے. آپ نے خود ہمارے سوال کا جواب دے دیا کہ ہمارے پاس جو دہشت گردی کی وجہ سے اور فلڈز کی وجہ سے کے پی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. وزیر تھوڑے رکھ لیتے، ٹھیک ہے، اچھی بات کر رہے ہیں، وزیر تھوڑے رکھ لیتے، بجٹ کم کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں ہم ابھی بادشاہ چھوٹے جہازوں میں جائیں، بڑے بڑے جہاز بھر کے نہ لے کر یہ 2 ڈیمز جو ہے ابھی بادشاہ ڈیم کا انوگریشن ہونے والا ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے، یہ چیز اس پہ باوجود ہم کر رہے ہیں. چلیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، فلڈ میں بھی، وار آن ٹیرر میں بھی. 7 ارب ڈالر کی رپورٹ آنے والی ہے نیکسٹ ویک اور پھر یہ جواب دیں گے. بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہ جو عام آدمی کے ذہن میں جو بات آتی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں اگر دیکھیں، اب کہنے کو تو چھوٹا سا فگر ہے جو مالوی نے بتایا، جو مالوی کاغذ پھاڑ کے پھینک کے آئی، دیکھنے میں چھوٹا سا فگر، لیکن اگر آپ اس پیسے کو یہ کہہ دیں کہ یہ پیسہ ہم صدارت پہ یا وزارت عظمیٰ پہ نہیں خرچ کر رہے، یہ عام آدمی کے فلاح کے لیے رکھ لیں، اور بلکہ اس میں سے اور کم کر لیں، تھوڑی سادگی لیں، اپنے شلوار قمیض میں آ جائیں، نہ ڈیزائنر سوٹس پہنے، نہ کوئی اور چیز، نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں، نہ فیول زیادہ یوز کریں. عام آدمی دیکھیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے. کل کو انہوں نے پھر دوبارہ الیکشنز میں جانا ہے، اور الیکشنز اب اگلا سال جو ہے، بالکل یہ آخری بجٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آخری بجٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ جائیں گے الیکشن میں، انہوں نے پیسے اتنے بنا لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ خریدیں گے ان پیسوں سے. میں یہ اگر کسی نے پیسے بنائے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آزاد عدلیہ آئی ہے، تو اس سے بڑا تحفہ اس ملک کو آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ میں اس کے وزیر گئے ہیں، انہوں نے آزاد عدلیہ کو فیس کیا ہے اور چارجز اور کیسز چل رہے ہیں. غور کیجیے، مطلب لیکن پیپل پارٹی نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ایک مثال دوں گا، حج کا جو سکینڈل آیا تھا، وہ حج کے وزیر صاحب اس میں ملوث ہیں، اور اس میں یہ چارج ان پہ فریم ہو گیا. ابھی ایک اور سکینڈل امین فہیم صاحب کا آ گیا، اس سے پہلے رینٹل کا تھا. اچھا مزے والی بات دیکھیں، اب مزے والی بات دیکھیں، جو رینٹل پاور پہ جو بہت زیادہ بولتے تھے، جو سپریم کورٹ کا دروازہ کٹکھٹا رہے تھے، اب ان کے وزیر ہے وہ. جی
देखिए अब ये चीजें वो जो काफ वाले पैंसठ साल आप की बात कर रहे हैं, 3 साल लड़ते रहे, रेंट ये हो रहा, अभी कैबिनेट में वो आपके अब देखे ना, वो कहते रहे राजा नहीं, मैं क्यों दूं, मैंने तो उनको रिजेक्ट किया है, मैंने तो ये इस मैं वही आपको कह रहा हूँ। अब देखिए, ये मैं कह रहा हूँ नियत का मुद्दा, आप जवाब दें, आपके वजीर है, मैं आम आदमी देखता है ये जवाब कि वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। नहीं, ये छोड़े, जिससे मुझे वोट दिया है वो क्या आप मुझे जानता नहीं है, मुझे देखता नहीं है। चीनी की प्राइस बढ़ गई है, एक सेकंड, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, उसके लिए बिजली का बिल बढ़ गया, उसके लिए आटे की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसके लिए वो मदद करता है। उसके लिए ये सूबों का बजट अभी आएगा, कोई जो रोटी आज हमारे पास यूं लेकर आए थे, ये रोटी की जिम्मेवारी अभी सूबों की है। सूबों को पहली दफा पाकिस्तान में ये जो अरबों रुपए मुंतकिल हुए पब्लिक सर्विसेज के लिए और गरीब आवाम के लिए मुंतकिल हुए। अगर आप सारे गुनाह बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ दें, मुझे इतना बता दें, मैं तीनों से एक सवाल करूंगी। अब मैं एक सवाल करूंगी, 18th अमेंडमेंट से आम आदमी को कुछ नहीं मिला, एनएफसी से आम आदमी को कुछ नहीं मिला, क्या सिर्फ रोटी जिसकी कीमत आज कहीं 5 रुपए, कहीं 6 रुपए, कहीं 8 रुपए की बिक रही है, 2 रुपए की मुशर्रफ के काले कानून थे, तो क्यों जान देते हैं कि अभी आप छोड़े, अभी आप छोड़े, मुशर्रफ का जो वजीर खजाना था आज वजीर खजाना की हैसियत से तकरीर कर रहा है। पुरानी बातें अब नहीं चलती हैं, आपने अब ये बात वो करे जो खुद जिसका रोटी 2 रुपए की कर दें, चले रोटी 2 रुपए की कर दें, चीनी 20 रुपए की किलो दे दें, जब आटा आप कम, देखिए आप मुझे बताएं, जब नून हमारे साथ थी इट वाज ओके, आई डोंट नो कि नून को अगर काफ लीग के साथ कोई इशू है, हम लोग तो अपने कि काफ लीग नहीं आ सकती, हुकूमत में कम की है। देखिए जब किसी मुल्क में, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, इसका भी जवाब है, गॉबल्स तो कोई भी एक मिनट माधवी, ये जो है ना, आप कहते हैं कि इस वजीर खजाना ने जो है गलत आपको जो है, आपने परवेज मुशर्रफ की बात की है, मैंने आपको याद करवाया कि आपने बताया कि इस वजीर खजाना ने उसके धंधा किया है और उसके गलत है। 10 साल डिक्टेटर्स को बिठाएंगे, 10 साल डिक्टेटर्स को बिठाएंगे तो उनके पास क्या सबूत है कि वो गोरख धंधा नहीं था और सब्सिडीज मुल्क में देते थे। मैंने एक सवाल किया था, पाकिस्तान मिलेगी, पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं ला रही, ये सवाल है कि जब तक आप क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाती, जब तक आप अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलोगे, अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे, रोटी 2 रुपए की मिलेगी, चीनी 20 रुपए की मिलेगी, चीनी की प्राइस बढ़ गई है। मुल्क में ये 10 साल आप एक डिक्टेटर को बिठाएंगे और इंस्टीट्यूशन और फिर आप स्ट्रगल करेंगे उनकी हर गलत पॉलिसी के खिलाफ और मुल्क को आप चलाएंगे। नहीं, एक जो आज तकरीर कर रहा था, जो तकरीर करता है वजीर खजाना, वो डिक्टेटर का चहेता था, और जो उसके साथ बैठी हुई थी वो डिक्टेटर की दाईं आंख थी। तो आज वही इस हुकूमत का मैं समझ नहीं रहा, आप वैसी बात ना कीजिए। वो बात कर रहे हैं कि हम एक ये नहीं को क्या समझ नहीं आ रही, इस बजट में आम आदमी बड़ा मुश्किल है, बात कर रहा हूँ, मैं तो पुरानी पॉलिसी की वजह से हमने हम चाहते हैं प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर मैं इनसे बिजली की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल की कीमतें वापस आएंगी, बढ़ेंगी, 225 बस में नहीं है, ये बताइए। इनके बस में क्यों नहीं है? इनके बस में इसलिए नहीं क्योंकि ये करप्ट है। अगले इलेक्शन में वोट कैसे लेने जाएंगे? क्योंकि इन्होंने पैसे बड़े बनाए और समझते हैं कि आपके वोट खरीद कर सकेंगे, वोटर्स ऐसे नहीं है, वोटर्स ये मैं इनका सिंपल जवाब दे दूं, ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ती हैं तो वो इसी करप्ट पार्टी ने दिया है, जिस जमहूरियत के लिए लड़ती हैं उसी औरत ने इनको कुर्बानी दी है, तो आज ये बैठकर टेबल पे बात करती है, ये इसका सबसे बड़ा जवाब है। मेरा जवाब सुन लीजिए, मोहतरमा ने कुर्बानी दी, आपको तो मिन्नत की मोहतरमा ने कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए। इन्होंने क्या दिया मोहतरमा को?
کہ جن کے متعلق اس نے لکھا تھا اس شخصیت نے کہ یہ میرے قاتل ہیں، یہ میرے قاتل ہیں، ان کے نام لکھے تھے، ایک کو ساتھ بٹھا لیا، ایک کو باہر۔ میں آپ کو صرف یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنا ایک سمت کلیئر کر لیں، یو آر ان بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آج بجٹ جس طریقے سے پیش ہوا اور اپوزیشن نے وہاں پہ ڈیسک بھی بجائے، لیکن ایک سوال جو ہم نے پروگرام میں بھی اٹھایا اور عام لوگوں سے بھی جب ہم نے بات کی کہ ان کے حالات میں تبدیلی ہوئی، لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ان کے حالات میں تو تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عمرہ جو ہمارے اس ملک کے حکمران ہیں شاید ان کے حالات کافی حد تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔